الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لهم آياته لعلكم تهتدون. واعتصموا بحبل الله جميعا اور مذکور چیزیں پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر ولا تفرقوا اور فرقہ نہ ہو جاؤ تفرقے میں نہ پڑ جاؤ. واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم اپنے اوپر ان کنتم جب سے تم اعداء دشمن فألف بین قلوبکم پر قربت ڈالی تمہارے دلوں میں فأصبحتم بنعمته إخوانا پر تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. وکنتم اور پھر تم علی شفا حفرۃ من النار آگ کے گڑھے کے کنارے پر فأنقذكم منها بس تمہیں
اس میں گرنے سے بچا لیا اس نے ذالک اس طرح یبین اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ لکم آیاتہ تمہارے لیے نشانیاں کی لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت کی یافتہ ہو جاؤ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ آج جو آپ سفر میں آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے سورہ آل عمران کے حوالے سے، یہ آیت نمبر 113 ہے۔ پچھلے جمعہ پر بھی یہ تلاوت کی گئی تھی، لیکن مضمون اس آیت کا مکمل مجھے گیا تھا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ انشاءاللہ اس کے حوالے سے آج آپ کو سننے کی تلاوت دوبارہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے کتاب کو مسلمانوں میں سمجھنے کی اور سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا مضمون اس وقت اس جگہ تک پہنچا ہوا ہے کہ اسلامی اجتماعی زندگی میں کون کون سے اصول ہیں جن اصولوں پر زندگی گزارنا ضروری ہے اور ان اصولوں کو چھوڑ کر کوئی اور اصول اپنا لیے جائیں تو وہ زندگی جیسا بھی زندگی ہو اسلامی اجتماعی زندگی میں زندگی ایک فرد کی ہے اور جب افراد مل کر اکٹھے ہو جائیں تو انہیں اجتماع ہے۔ ایک اسلامی انفرادی زندگی ہے اور ایک اسلامی اجتماعی افراد مل کر اجتماع بناتے ہیں اور جب تک وہ تمام افراد جو اس اجتماع میں مجتمع ہوئے وہ ان خصوصیات کے حامل نہ ہوں جو اسلامی زندگی میں اللہ رب کریم نے مقرر اس وقت تک وہ اسلامی اجتماعی زندگی بہرحال اپنی مان ہے۔ اس کا پہلا اصول آپ پچھلے جمعہ پر سن چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقویٰ اتقاء افراد تقوی والے متقی افراد ملے اکٹھے تو اسلامی یہ اجتماع میں متقی لوگ ہی شامل ہو سکتے ہیں اور تقوی والے بھی ہو جن کا تقوی وقتی نہ ہو بلکہ مرنے تک ان کے اندر تقوی ٹوٹ کرتا ہے۔ اتفاق کسی حال میں ان کا ان سے الگ تھا۔ آج کے سبق میں دوسرا اصول اسلامی اجتماعی زندگی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر اسلامی اجتماعی زندگی چاہتے ہو تو اس رسی کو چھوڑو گے تو اسلامی اجتماعی زندگی کے
حبل رسی کو کہتے ہیں. جس کو پکڑ کر انسان اس رستے پر رہتا ہے. اس رسی کو چھوڑا بولا وہ ایک خط ہے. اس خط کو چھوڑا تو اس کی دماغ معاشرے میں کوئی فرق اب وہ کسی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو, کسی ملک اور ملت کا رہنے والا ہو, کوئی بھی مذہب اپنا رکھو, جب بھی آپ اس سے بات کریں گے تو وہ یہ بات کہے گا کہ جھگڑا اچھی بات نہیں. اس کے باوجود پورے معاشرے میں اگر نظر کرائیں تو ہر مقام پر جھگڑا ہی جھگڑا ہے. چاہتا کوئی نہیں جھگڑا, پسند بھی کوئی نہیں کرتا, لیکن اس کے باوجود ہر طرف جھگڑا ہی ہوتا ہے. آخر اس کی وجہ ہے اور یہ عام معاشرے کی زندگی کو چھوڑ کر اگر آپ اسلامی زندگی کی طرف آ جائیں جو معاشرتی زندگی اسلامی ہے اس میں بھی جھگڑے ہی جھگڑے ہیں. کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی جہاں جھگڑا, بلکہ آپ تو بدقسمتی ہمارے یہ ہے لوگ واقعہ پیچھے بیٹھ کر ہنستے اور مذاق کرتے ہیں. یہ چند دن پہلے ایک ایسی بات ہوئی, ایک آدمی جوانی ہے, جوئے کا کام کرتا ہے, لیکن اس مال میں سے کسی ایک مقام پر اس نے مسجد میں بھوکا نظر آ رہا. معاشرے کے افراد جانتے ہیں کہ یہ جواری ہے, یہی کی سنی بات ہے. میں دور کی بات ادھر ادھر نہیں کر رہا, آپ سے معاشرے سنا. وہ پیسہ دیتا ہے, مال دیتا ہے. اب مال اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تو مسجد کے مختلف مسائل دیتا ہے. مسجد کے معاملات میں ان لوگوں کا جو ادھر آنے والے ہیں ان کا آپس میں بھی ہوتا ہے. اب اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے وہ اس شخص کے پاس گئے جو مسجد کو چندہ دینے والا ہے, اور وہ لوگوں میں بیٹھ کر ہنستا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں اس بات کا, نہ میں دین کو سمجھتا ہوں نہ جانتا ہوں, بلکہ الٹا جوانی اور علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ میرا کام سیدھا نہیں ہے, اس کے باوجود مسجد کے فیصلے کروانے کے لیے مل رہے. اگر ایک اسلام میں حامل ہے تو اس کی کیا یہی شکل ہوگی؟ یہ میں نے ایک صرف مثال اس لیے رکھی ہے کہ ہماری معاشرے میں اس وقت المیہ یہ ہے کہ جو چندہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک میری بات مان نہ جائے گی اس وقت تک میں آپ کو آگے چلنا ہوگا. کیا اسلامی زندگی کا ارادہ ہے. اب وہ بکھرتے بکھرتے اتنا بکھر چکا ہے کہ اس کو سمیٹنے کے لیے اگر کوئی بولے گا تو وہ الٹا اس پر الزام آئے گا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی.
یہ دونوں کہتے ہیں یعنی دونوں سے مختلف مقام پر یہ روایت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، کہ میں تم میں سے جا رہا ہوں، چھوڑ کر ترک کر کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا، اگر تم نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو گمراہ نہیں، اگر تم نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو گمراہ نہیں۔ وہ ہے کیا؟ لن تضلوا بعدی، میرے بعد جن سے تم گمراہ نہیں ہو تو کیا ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود، وہ رسی کھینچی ہوئی ہے، متا یہ تو پھیل جاؤ، حبل ممدود، وہ کھینچی ہوئی ایک رسی ہے، من السماء الی الارض، آسمان سے نہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون کہتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو میرے بعد بھی پکڑے رکھا تو تم گمراہ نہیں۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود، رسی کھینچی ہوئی ہے جو آسمان کی طرف ہوگی، آسمان سے زمین کی طرف کھینچی ہوئی رسی، وہ اللہ کی، جسے پکڑ کر تم رکھو گے وہ پھر ایک مقام پر یوں بھی روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبل اللہ هو القرآن، کہ اللہ کی وہ رسی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ هو القرآن، اللہ کی رسی ہوگا۔ اب میں یہ روایات کیوں پیش کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اب بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی انشاءاللہ یہ بات جاری رہے گی کہ کچھ روایات سے رہنمائی دینا ہمارا کچھ روایات سے یہ ان لوگوں نے جو مختصین جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی عرض میں غلطی جاتی ہے، اور کسی کی عرض ریزی ہو اور ہم اسے اس طرح پھینک دیں گے، بہت ساری چیزیں ایسی بالکل ملتی ہیں جو کتاب اللہ کے مطابق ہے اور رہنمائی۔ ہاں، ہمارا یہ نظریہ تھا، ہے اور رہے گا کہ وہ بات جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، کچھ میں روایات میں موجود، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی۔ اگر یہ کہنا جرم ہے تو یہ جرم کر رہا ہوں اور کرتا وہ بات جو اللہ کی کتاب کے خلاف کہیں بھی کو ہو، اللہ کی کتاب کے خلاف ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی بات نہیں۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد کیا، اللہ کی کتاب ہمیں یہی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نے اس چیز کی بھائی اس چیز کی اتباع کی ان اتبعوا الا ما یتلوها الیہ الرسول، بھائی کی تو آپ نے تو ظاہر ہے پیروی کرنے والا پیچھے چلتا ہے، وہ جو پیچھے چلے پیچھے 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 ہی چلے وہ ادھر ادھر نہیں چلتا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اسلام کی تشریح کرنے والے، اور تشریح کرنے والا جب بھی تشریح کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ کسی نقطے کی کسی پوائنٹ کی کوئی چیز وہاں ہو اس کی تشریح کرتا ہے، کوئی نقطہ ہی مقصود نہ ہو اس کی تشریح شروع ہو رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی بات کی تشریح کرتی ہو جو کتاب اللہ میں اس کا اشارہ ہی نہ ہو، یہ عقل ممکن ہے۔ سبحان اللہ ذکر رہا اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا فاعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ تمہارا دوسرا اصول مقرر کیا گیا ہے اسلامی اجتماعی۔ آئیے اس کی مزید وضاحت سن لیجیے۔ حارث آور ایک شخص ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابو الاسلام، یہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار مسجد کے پاس سے گزرا، میں نے دیکھا کہ مسجد میں جھگڑا شروع ہے، وہاں لفظ ہے احادیث، وہ باتوں میں جھگڑ رہے ہیں یا احادیث میں، انہیں آپ احادیث کہیں یا باتیں آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حارث آور جو ہے کہ جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں آپ امیر المومنین ہیں اور لوگ جھگڑ رہے ہیں مسجد میں کچھ بات، آپ کی عمارت میں یہ سلسلہ ہے تو کچھ میری یاد نہ ہو۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک بار ایسا ہوا کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بات چیت ہوئی، اس گفتگو میں کہتے ہیں قالا سمیت رسول انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الا انہا ستکون فتنہ، قریب ایک وقت آئے گا کہ لوگ فتنہ میں مبتلا ہوں، لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ فقلت من مخرج منها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا فتنہ اٹھے گا کہ لوگ اس طرح کی باتوں میں احادیث میں جھگڑنا شروع ہو جائے تو میں اس سے نکلنے کا طریقہ،
من مخرج منها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ قال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. پھر یہاں رکے نہیں، لمبی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلہ، اس میں یعنی اللہ کی کتاب میں نبأ ما قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں. گویا ان چیزوں کو جب تم دیکھو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تو تجھ سے 2000 روایات. نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبریں اس میں ہوگی. وہ جو رہنمائیاں دے گی آپ کو پتہ چلے گا تو اس میں کون کون سی چیزیں. حکم ما بینکم، تمہارے درمیان جو جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ بھی اس کے اندر ہوگا. حکم ما بینکم، جو تمہارے درمیان جھگڑے ہیں ان کا فیصلہ بھی اس کتاب میں فرمایا وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْفَصْلِ، وَهُوَ الْفَصْلُ، اس میں تفصیل موجود ہے ہر چیز کی. وَهُوَ بِالْعَدْلِ، اور اس میں کوئی چھٹا اور انصاف شغل اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں مذاق اور چھٹا ہو، بلکہ اس میں کیا ہے؟ تفصیل ہے. فرمایا کہ من ترکہ من جبار قسم، کوئی اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کر اس کو ترک کرے گا، کوئی اپنے آپ کو جبار سمجھ کر اسے چھوڑ دے گا، ختم کا ہوتا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اس کتاب کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے. فرمایا وما لبت من حجا فی غیرہ فصدق، جس شخص نے بھی اس کتاب سے ہٹ کر کہیں اور سے رہنمائی تلاش کی، ہدایت تلاش کی، البتہ ہنکا ہو، اللہ رب کریم سے گمراہ کر دے گا. میرے بھائی، یہ جو الفاظ میں عرض کر رہا ہوں ترجمے کے ساتھ ترجمہ میں کرتا ہوں، کتابیں موجود ہیں ہمارا دن. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھی تھے اور بات اپنے کب کر رہے ہیں. روایت کے مطابق آپ کے دور خلافت میں اور دور خلافت میں بات کرنے والا کیا کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ مسجد میں کیا وہ لوگ روایات پر حدیث پر لاتے ہیں، روایات حدیث پر لاتے ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی. پھر اتنا ہی نہیں، فرمایا پیغمبر اسلام یعنی حضرت علی فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ رب کریم کی مضبوط رسی ہے. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور اس میں پر حکمت ذکر ہے، اس میں پر حکمت ذکر ہے. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور اس میں سیدھی راہ ہے، اور اس میں سیدھی راہ ہے.
والذی لا یصیب به الاهواء، وہ ایسی کتاب ہے جسے خواہشات سے پھیرا نہیں جا سکے گا. یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جسے خواہشات پھیر نہیں. گویا جب یہ نازل ہوئی تب سے آج تک، آج سے ویسی دنیا تک اس میں خواہشات شامل نہیں ہو سکتی. خواہشات پھیر نہیں ہوتی. بلا تن کا بچو بہل السنا، زبانیں مل کر بھی اس میں بات کو خلط ملتے ہیں. جتنے مرضی کو تراجم کر لے، اللہ کی کتاب ہر بات کی پھر وضاحت ہے. زبانیں مل کر اس کو خلط ملط نہیں کرتے. آگے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَالَ يَشْفَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ. یہ بات بڑی کرنا وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ. علماء اس سے اپنے پیٹ نہیں بھر سکتے. علماء اس کتاب اللہ سے اپنے پیٹ نہیں بھر سکیں گے. وہ جب پیٹ بھرنے کی باری آئے گی اس کتاب کو سے ہٹ کر دوسری طرف جائے گا. وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ. علماء کے پیٹ سے نہیں بھرتا. وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ. اس کو بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا سمجھانا اس کو پرانا نہیں. اس سے یہ پرانا نہیں ہو جائے گا کہ یہ پتہ نہیں کتنی بار سن چکے ہیں تو اب بار بار وہی بات نہیں. مستقبل بھی اس قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں لوگ ساری زندگی، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا. وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے اپنے دل پر اس کو نازل کیا گیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک آیت کو بار 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 دہرا رہے ہیں آپ کو کیسے چلے نہیں. میں جتنی بار پڑھ رہا ہوں مضامین پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا تن کر دیا عجائب بخون. اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے. اس میں ایسے عجائبات ہیں کہ وہ بات الٹی چلی جاتی ہے، نئے نئے مضامین آتے چلے جاتے ہیں. بلا تن کا دیا عجائب بخون. اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. میرے بھائی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ. یہ وہ کتاب ہے الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ، نہ باز ہے لم تنتهي. یہ وہ کتاب ہے جس سے نہ باز ہے کہ کون ہے جن، وہ جن جو پتہ نہیں کہاں سے کیسے مخلوق کیا ہے. جنہوں نے سنا تھا انہوں نے کیا کہا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. انہوں نے جب یہ سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا عجیب قرآن ایک سنا ہے، عجیب قرآن ایک سنا ہے. کیا حدیث وہ ہے ادھر رشد ایک راہ، ایک راہ کی طرف کو چلاتا ہے. فآمنا بہی تو ہم تو کلمہ لے آئے. یعنی وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، کچھ نہ جاننے والا ہو، جب اس سے رہنمائی حاصل کرے تو یہ رہنمائی کرتا ہے. فرمایا لم تنتهي والذي لم تنتهي الجن اذا سمعته. جب انہوں نے اس کو سنا تو وہ بھی اس سے باز نہ رہے. حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. یہاں تک کہ وہ بھی کہہ بیٹھے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به، جس شخص نے بھی اس کے مطابق بات کی،
من قال بھی جس شخص نے بھی اس کے مطابق بات کی سادہ لفظ جو شخص بھی اس کتاب کے مطابق رہا اس نے سچ ہوگا ومن عمل به جس نے اس کے مطابق عمل کیا وہ اجر پا جس نے اس کے مطابق عمل کیا اجر پا گیا ومن حکم به عدل جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے سچا فیصلہ کیا انصاف پر مبنی فیصلہ کیا ومن دعا الیہ وہی اگلا صراط المستقیم اور جس نے بھی اس کی طرف راہ پکڑ لی وہ سیدھی راہ پر آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں اس آور کو وہ آور جو بات کرنے والا ہے جسے تسلیم کرائی جا رہی ہے جس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میں نے یہ بات سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہتے ہیں خود الیک یا آور اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لے خود الیک اسے چھوڑنا نہیں اسے پکڑ لینا اللہ نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو وہ رسی کون سی رسی ہے یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے پوری عرض کی ہے یہ سنن ترمذی میں موجود ہے اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ترمذی سے دیکھ سکتے ہیں مجھے کہیں تو میں نے حوالہ کر اب اس کو کوئی غریب کہے کوئی جو مرضی کہے مجھے تو وہ بات پہنچی ہے جو کہ احتسام پہ حق زندہ کرنا اور احتسام پہ حق زندہ کے مطابق یہ قرآن کے مطابق ہے تو مجھے کوئی غرض اس سے نہیں ہے کہ اس میں کون ضعیف ہے کون کیسا ہے بات کرنے والا کیسا ہو بات دیکھنا ہے بات کرنے والا افسوس سد افسوس کہ ہم نے جب بھی بحث کی اس جانے والے پر جس نے رستے میں بات بتائی این ممکن ہے کہ کوئی ایک بات اس کی غلط سامنے آ گئی وہ اس وقت کے حوالے سے وہ پتہ نہیں کیا سی کام آج وہ تحقیق کی جا رہی ہے کتنا ایسا اللہ کے بندوں اگر مضمون کی طرف دیکھا جاتا تو مضمون خود بتاتا ہے کہ یہ بات ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ بات کرنے والا ہے اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو ایک وہ شخص تمہارے پاس آتا ہے جس کے فسق و فجور میں کوئی شک نہیں ہے جب وہ تمہارے پاس کوئی بات لاتا ہے تو اس بات کی تحقیق کرو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا کوئی فاسق شخص تمہارے پاس ایسی خبر لے کر آتا ہے کہ وہ خبر پہنچی ہے اس خبر کی تحقیق کرو آدمی کی وہ کیسے پتا ہے کہ یہ اس کی اپنی کی تحقیق کرو وہ تو آئے فاسق انسان ہے خبر لایا ہے خبر کی تحقیق کر لو ہے کہتی یہ خبریں کون سی ہیں ہم نے ان خبر دینے والوں کی تحقیق کرنا شروع کر دی خبر اللہ ہمیں سمجھ میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا اعتصام بحبل اللہ کی سمجھ آئی اسلامی اجتماعی زندگی کا دوسرا اصول جو مقرر کیا ہے اللہ نے وہ کیا ہے کہ اعتصام بحبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اور اگلی بات جو مزید اس کے اوپر پختہ کر رہی ہے تفرقہ نہیں کرنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو آپ بار بار سنتے رہے سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو کسی مہم پر بھیجا ایک مقام پر پڑا ہوا وہاں پانی کا دباؤ تھا پانی کھڑا تھا لوگ آپس میں بحث شروع وضو کریں گے یا کچھ نے کہا پانی کھڑا ہے یہ درست نہیں ہے صاف نہیں ہے اچھا نہیں ہے پورا چیز نہیں ہے لہذا ہمیں تو کچھ کہتے نہیں
پانی موجود ہے اس لیے وضو کریں گے تیمم میں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ شروع ہو گیا, پوچھا تم لوگوں نے کیا کیا, تمہارا عمل کیا تھا, تم نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مل کر نماز ادا کی. فرمایا خیر ہے. کوئی نہیں فرمایا کہ تیمم ٹھیک تھا یا وضو ٹھیک تھا. ہاں فرض ہے, یہ نماز سے پہلے لازم ہے, اللہ کا حکم ہے, لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ تسلسل میں ڈالنا ہوتا ہے. اس کو بھی چھوڑ دیا کہ آپ دیکھا ہوا میرا تو نہیں ہے کہ پانی کہتا ہے, تمہارا دل مانا ہے, طبیعت مانی ہے, وضو کر لیا ہے, طبیعت نہیں مانی چھوڑ کر تم نے طبیعت کر لیا ہے. نماز مل کر ادا کی ہے تو تم اللہ کو. لیکن ہمارا جو یہ جان چھوٹتی کہ نہیں, نہ جمعہ پڑھ لو, باقی نماز نہ پیچھے بیٹھ جاؤ, ہٹ کے نماز نہیں پڑھے گی. کیوں؟ یعنی سنت کے قدم ڈائریکٹ خلاف کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم پکے ہیں. یہ حدیث ہے. اہل حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر من اس میں صرف کوئی نہیں ہستی اپنی, وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کون سی ہے اس پر اپنا سر دل ہو تو وہاں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جہاد شاد فرمایا گروہ نہ ہو جانا, الگ الگ نہ ہو جانا. قرآن کریم نے بڑی وضاحت چیز کی. فرمایا لوگوں یاد رکھو یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ جب کسی قوم کو معذب کرتا ہے تو اسے مختلف طریقوں سے عذاب دیتا ہے, اور عذابوں میں ایک یہ اللہ کا عذاب ہے کہ قوم بکھر جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے, گروہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم نے اس کو اپنے لیے ہر وقت جان کے لیے تحفہ سمجھا ہے کہ یہ ہم فلاں ہم فلاں شعبے سے تعلق ہے, فلاں ہمارا یہ ان کے جس کے اوپر لگا اور جس کے اوپر لگا اس پر خوش, جس چیز کو پکڑ لیا اس پر خوش ہے. اس سے اللہ کی کتاب, اللہ کی مرضی, یہ اعتصام بحبل اللہ, اور اس سے ہٹ کر دوسری جگہ سے تلاش کرنا میرے پاس. اتنا لمبا بیان آپ نے جو سنا, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ سے لگاؤ فتوا منکر. میں کہتا ہوں بندہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو اسے سر نصب کرنے لگ سکتا ہے. ایمان سے زیادہ رہتا ہے. آپ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں جوڑی, طرح خودی کو مامور ہے اللہ تذکر ما تمسکتم بها کتاب اللہ و سنت, کتاب اللہ و سنتی, یعنی اللہ کی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, میرے بھائی وہ طریقہ آپ کا کیا ہے کہ آپ قوم کو ملاتے ہیں. اب ملانے کی رہنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے زمانے اور کا خطرے دو قبیلے مدینہ 100 سال سے زیادہ وقت ہے. ایک قتل ہوا تھا, یہ ایک خاندان کے لوگ تھے, پیچھے سے ایک تھے. یہ آمد میں جیسے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, جھگڑا ہوا, یہ اوس اور خزرج کے بیچ آپس میں جھگڑا ہوا, جھگڑے میں قتل ہوا. اس قتل ہوئے تو 100 سے زیادہ سال گزر گئے تھے, لیکن یہ آپس میں دونوں ہر وقت مظاہر, ہر وقت لڑائی کرتے تھے. ایک آدمی گیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ کے ہوتے ہوئے, ایک آدمی اور کو بھی لے گا زبیر نام کا, یہ عمر کے لیے اتنا بڑا آدمی تھا,
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ تبلیغ کچھ بات بتانا. یونس نے بات سنی تو اس نے کہا کہ جو بات آپ کو جا رہے ہیں نا یہ بات میرے پاس دین ہو. اچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس وہ لقمان کی کچھ حکمت کی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب روایت میں یہ ہے کہ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش یعنی آپ کو سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی تو وہ باتیں کو فرمایا کہ میرے پاس اس سے اور وہ اللہ کی کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم کی. وہ تعلیم لے کر واپس چلا گیا. واپس گیا تو جنگ بعد ایک ہوئی آپ کی ہجرت سے پہلے. ان دونوں قبیلوں کی آپس میں یعنی اوس اور خزرج کیا تو یہ خاندانی معاملہ. اس خاندانی میں یہ مطلب یہ ہے کہ ہم لیکن اس وقت تک اس سے جو باتیں وہاں جا رہی تھی وہ قبیلہ اوس میں کافی حد تک پہنچ. اور اسی سے آگے چلتے 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 ان دونوں کے ہاں وہ باتیں چلتی ایسی چلی کہ کچھ نہ کچھ خاندان میں بات آگے نکل. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ان کی 100 سے زیادہ سال ہو چکے تھے دشمنی کو. تو یہ اوس اور خزرج جب اسلام کو قبول کیا تو کیسے جان وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. جب تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارا نتیجہ یہ ہوا کہ تمہارے جو دشمنیاں تھی وہ دوستیوں میں تبدیل ہو گئی. اب ہم اس مواقع کو لیتے ہیں تو جب ہم یہ پتا چلتا ہے کہ انہی یہود کے قبیلوں اور خزرج کے وہ لوگ تھے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ساتھی بنے انہوں نے اپنے کو مال دولت اور اپنے وہ جو چیزیں جو پیش کی ہیں مہاجرین کو. ہمیں وہ باتیں تو یاد رہی کہ وہ بھی ایک ساتھی تھا جس نے آ کر یہ کہا تھا کہ یہ 2 بیویاں میری ہے ایک دیکھو پسند کرو ہمارے وجہ سے. اس وقت ہمیں یہ بات یاد نہ رہی کہ دکھا کیا تھا لیکن اسے تو ہم پیش کرتے ہیں اور لوگ بھی اشد کرتے ہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. یہ مواقعات تھی لیکن یہ سبق ہمیں نہیں ملتا کہ ان کی دشمنیاں کافی تھی جو دوستیوں میں بدلی تھی. آج ہم انہی باتوں کو لے کر بالکل الگ الگ جدا جدا ایک دوسرے کا دشمن بنے ہوئے ہیں جبکہ وہ کسی بات کو لے کر اکٹھے ہوئے تھے. میرے بھائی اللہ کی کتاب مٹانے کے لیے ہے. اللہ کی کتاب توڑنے کے لیے اور تخربے کے لیے نہیں ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، آج کے سبق میں جو بات عرض کی گئی، اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اثر کرنا کرو. یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تم آپس میں دشمن تھے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا انعام کیا کہ تم دشمن تھے. اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تمہاری دشمنی دوستیوں میں تبدیل ہو گئی. اس سے اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنا. میرے بھائی، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر جو پرانی دشمنیاں تھی، مدتیں گزر گئی تھی، تو ہر وقت جلد و جدل میں لگے رہتے تھے، انہیں بھی اللہ رب کریم نے تمہارے دوستوں میں تبدیل کر دیا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا اور ہم نے اس کے مقابلے میں عجیب و غریب پرانی کہانی ہے. مثلا ہم نے کہا کہ ابھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گزرے چھوڑے، صحابہ آپس میں اور پھر صحابہ میں بھی عام صحابہ نہیں رکھے. ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا اور پھر ان کا مقابل کروا کے ایک دوسرے نے ایسا کیا کہ جنگیں لگوا دی. اس میں کتنے لوگ، اور پھر ہم نے یہ تاریخی روایات کو لیا اللہ کی کتاب کو. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے جو وہ ایسے ہیں شداء الکفار رحماء، شداء الکفار کے مقابلے میں یہ سخت ہوتے ہیں. آپس کی بات ہو تو یہ نرم ہوتے ہیں، لیکن ہم نے وہاں سے جھگڑے شروع کروائے وہ آج تک قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رسی کو تم نے مضبوطی سے پکڑا. نتیجہ کیا ہوا کہ مستعد کی آپ کسی تفسیر کو اٹھا لیجیے اور حضرت کی جو لڑائی اور جنگ تھی، اس کو پورے کا پورا جتنا بیان ہے ساری تفسیر میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس جھگڑے کو ختم ہونا تھا اور اس ختم ہو کر دونوں آپس میں قبیلے اکٹھے ہو گئے تھے. اس کے لیے یہ آیا اس آیت کے نتیجے میں اور حضرت کا جو 100 سے زیادہ سال میں گزر چکا تھا، اکٹھے ہونا یہ آیت کا نتیجہ ہے. اگر یہ نتیجہ ہوتا ہے تو بچہ ہے نصیب آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی کتاب کو کوئی پکڑے اور پھر گروہ ہو. اور جب یہ کہا جائے کہ میرا ملک ہے، ہم تو فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. آپ تو کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی بات ہمارے پاس ہو، وہ کسی عالم کی ہو، مفتی کی ہو، پیر کی ہو، بڑے کی ہو، چھوٹے کی ہو، موجودہ کی ہو، سابقہ کی ہو، اس کو رد کیا جائے گا جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور جس کی بات بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ میرے ساتھی ہو، وہ کرنے والا دور ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. تو بات اللہ اور اس کے رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات، ہاں اس کو فرق نہ کہتے ہیں، فرق نہ اس اللہ کی کتاب سے کہ قرآن کے تروا تسلیم کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں یاد رکھو تم جب تک اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تم گمراہ لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ایسے کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اگر تم نے اس کو پکڑ رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ بات ممدود، یہ رسی کھینچی ہوئی ہے آسمان سے زمین کی طرف. یہ اللہ کی کتاب آسمان سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک نہیں مانا.
یہ وہ پیغام ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر پہنچایا اور پھر لوگوں سے دعائی دی کہ لوگوں جو اللہ کا پیغام میرے تک آیا میں نے پہنچا دیا یا اللہ تمہارے نے اس بات کر دی جو تم نے مجھے پیغام دیا اس پیغام کے پہنچانے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں بہترین انسان بن کر تشریف لائے جن کے بعد جس سے پہلے بھی آپ جیسا نہیں بعد از خدا بزرگ ہوئی ایسی شخصیت ہو اور پھر ان کو بھی گھوڑے کھانے پڑے اوجر اوپر پڑے زخمی پیشانی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر چھوڑنا پڑے مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑے آپ کے ساتھ کیونکہ دو ٹکڑے کیے جائیں اس لیے ہم اللہ پر قائم ہونے کے لیے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو پکڑے اور ہم اللہ کو پکڑ کر موت آئے تو قبول کرے لوگ روڑے مارے تو 100 بار مارے لوگ گالیاں دیں تو 100 بار دیں لیکن اللہ کی کتاب کو کسی قیمت پر بھی چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ یہی اللہ کا پیغام ہے اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا کہ ذالک یبین اللہ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار جو آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ سلجھنے کر کے الگ الگ گروہ بنا کر الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو کر آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے فانقذکم منها ہم نے تمہیں اس سے گرنے سے بچا لیا یعنی تو اکٹھے ہوئے ہو مل گئے ہو اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے تو اس سے بچ گئے ہو ذالک یبین اللہ یہ اللہ کی آیت ہے جو اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اس لیے لعلکم تفلحون تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان ہدایات کو دینے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی یہ صرف بات بتا دوں کہ اسلامی اجتماعی زندگی کا دوسرا اصول ہے آگے انشاءاللہ یہ آیت ہے بچہ توفیق دے 4 نمبر اس کو بات کرائیے تاکہ اللہ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مل جائیے اللہ سبوں میں سرانا ہو اللہ سے اللہ سے اللہ اکبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يخشى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تسعى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.